نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں آپ سے نفع دینے والا علم اور پاک روزی اور قبول ہونے والا عمل مانگتی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں آج ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کی ایک شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم مخزومیہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رنگت گوری تھی، قد لمبا تھا، لہیم شہیم آدمی تھے، دوڑتے گھوڑے پر اچک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ انتہائی بہادر تھے۔ عرب کے نہایت سمجھدار اور ذہین لوگوں میں ان کا شمار تھا۔ اگر کسی جگہ سفارش بھجوانی ہوتی تو انہی کو بھیجا جاتا تھا۔ ان کے والد بڑے سخت مزاج تھے۔ آپ بچپن میں اونٹ بھی چرایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے متواضع اور بہت کم ہنسنے والے تھے۔ اپنی تند مزاجی اور سخت گوئی کے لیے مشہور تھے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کو متعدد موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت سے سرفراز ہوئے اور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تو جن لوگوں نے اسلام کی شدید مخالفت کی ان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اگر کسی کے بارے میں خبر ملتی کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اسے خوب مارتے۔ ان کے قبیلے بنو عدی کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی، اسے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور اس لونڈی سے کہتے، میں نے تجھے مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ صرف تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلیں۔ وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ مسلمانوں پر ہونے والے اس ظلم و ستم کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت کرتا تھا۔ آپ کے دل سے یہ آہ نکلتی کہ کوئی تو ہو جو اس ظلم و ستم کے آگے بند باندھے۔ یہ کام صرف 2 بندے ہی کر سکتے تھے، ایک عمر بن خطاب اور دوسرے عمر بن ہشام یعنی ابو جہل۔ چنانچہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی، اے اللہ، تیرے نزدیک عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام لانے سے کفر کی صفوں میں کوہرام مچ گیا، مسلمانوں کو عزت و توقیر ملی، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہم مسلسل عزت اور توقیر کے ساتھ رہے۔ اسلام لانے کے کچھ ہی دیر بعد
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، چاہے زندہ رہیں یا مریں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، چاہے زندہ رہو یا موت سے ہمکنار ہو جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تو پھر اے اللہ کے رسول چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ مسلمان دو صفوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ باہر نکلے۔ ایک صف میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسری صف میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ لوگ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے سیدنا عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ پڑی کہ اس سے پہلے کبھی نہ پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق رکھ دیا۔ بقول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے سے قاصر تھے۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی۔ یہ لوگ قریش سے چھپ چھپا کر جا رہے تھے۔ حالات ایسے ہی تھے اور حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ کون قریش کی مخالفت مول لیتا؟ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان ہی نرالی تھی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، طواف کیا، مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے۔ قریش کے سردار حلقے بنائے صحن میں بیٹھے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے چیلنج دیا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، جو اپنے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے اس وادی کے پیچھے ملے۔ اس کھلے چیلنج کے باوجود قریش میں سے کسی مائی کے لال کو ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں گزاری۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ وہ بڑے صائب الرائے، بلند نظر اور عالی ہمت والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت کرنے والے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کے مسئلے میں جب ان سے رائے طلب کی گئی تو ان کی رائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برعکس تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا کہ کفار سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اب فلاں کو جو میرا قریبی رشتہ دار ہے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کی گردن مار دوں، اور عقیل بن ابی طالب کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اس کی گردن مار دیں، اور عباس جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے اسے حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اس کی گردن مار دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ غزوہ احد میں بھی انہوں نے شرکت کی اور وہ ان جانباز صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافروں کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ان کا رویہ بڑا نرم تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گفتگو کافی سخت تھی۔ اس پر وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، نوافل پڑھتے اور صدقہ خیرات کرتے رہے، مگر جن حالات میں اور جن شرائط پر صلح ہوئی تھی ان پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی
شخصیت کا رد عمل ایک فطری تقاضا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتح مکہ پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتوں کو اللہ رب العزت نے پورا فرمایا، اور کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم اس طرح نازل ہوا جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کے لیے خاص کر لیں۔ بعد ازاں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس گھر میں اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ مناسب سمجھیں تو امہات مومنین کو حجاب کا حکم صادر فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم نازل فرما دیا سورہ الاحزاب میں، اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ، یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری یہ حرکت ناگوار گزرتی ہے، لیکن وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ بیان حق پہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 53۔ شراب کے متعلق ان کی خواہش تھی کہ یہ حرام ہو جائے، اس لیے ان کی دعا تھی، اے اللہ، شراب کے بارے میں واضح اور شافی احکام فرما دے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور بتوں کی پوجے کی جگہ یعنی تھان اور فال کے تیر، یہ سب گندی باتیں اور شیطان کے کام ہیں۔ ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے، اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ پھر کیا تم باز آنے والے ہو؟ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ آپ کے خلیفہ کا انتخاب تھا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو بغیر خلیفہ کے خالی چھوڑنا بڑا خطرناک تھا۔ انصار کی بڑی شخصیات ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اطلاع ملی۔ انہوں نے جس حکمت عملی اور ذہانت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس نے امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ فتنوں کے زمانے میں وہ خلیفہ وقت کے ساتھ کھڑے تھے۔ مسلمانوں میں مکمل اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت تھی۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت نے اس فتنے کا صفایا کیا، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے جواں ہمت بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بہت سے حفاظ اور قاری قرآن شہید ہو گئے۔
اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں ہچکچائے مگر پھر مطمئن ہو گئے، اور کاتب وحی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو اس کی تکمیل کا حکم دے دیا، اور اپنی خلافت کے دور میں قرآن کی ترویج اور تعلیم کے لیے وظائف عطا فرمائے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو حکومت بڑی مضبوط تھی۔ مسلمانوں کی فوج دو بڑی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار تھی۔ خلافت صدیقی میں ابتدائی فتوحات سے لشکر اسلام کے حوصلے بڑھ چکے تھے، چنانچہ ان کے دور میں عراق، ایران، ترکستان، سیستان یعنی افغانستان اور مکران یعنی پاکستان تک، اور دوسری طرف شام، ارمینیا، مصر اور لیبیا تک اسلامی حکومت کی سرحدیں پھیل گئیں۔ مسلمان جہاں گئے وہاں عدل و انصاف قائم کیا۔ وہاں کی رعایا کو اسلامی فتوحات پر بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ انہیں اپنے جابر بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی، اور انہوں نے اسلام کے بے لاگ نظام عدل کے زیر سایہ نہایت امن اور راحت سے زندگی بسر کی۔ یوں صدیوں تک مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو کبھی بغاوت کا خیال تک نہ آیا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں لاتعداد ایسے کام کیے جن کی آج بھی مثال دی جاتی ہے۔ انہوں نے اسلامی حکومت کے طول و عرض میں چھاونیاں قائم کیں، محکمہ مالیات کے ذریعے وظیفے جاری کیے، جس سے ہر سپاہی کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ اپنا روزگار بند کر کے فوجی خدمت کے لیے چلا جائے گا تو اس کے اہل و عیال بھوکے نہیں مریں گے۔ محکمہ مالیات سے غیر مسلموں کو بھی وظائف دیے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں۔ انہوں نے امہات مومنین کے لیے بھی وظیفے مقرر کیے۔ سب سے زیادہ وظیفہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا۔ غازیان بدر کی خدمات اسلامی کو خاص طور پہ ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ وہ پہلے اسلامی حکمران تھے جنہوں نے نومولود بچے کا بھی وظیفہ جاری کیا، جو عمر کی رفتار کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے بسر کی، بیت المال سے کبھی ایک پائی بھی ناجائز نہ لی۔ ان کے سالانہ اخراجات بالکل عام سپاہی کے برابر تھے۔ شام کے دورے پر گئے تو صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ خود اور ان کا غلام سوار ہوتا تھا، اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ جب منزل مقصود پر پہنچے تو اونٹ پر غلام بیٹھا تھا۔ اس نے گزارش کی کہ لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، اب آپ سوار ہو جائیں، میں مہار تھام لیتا ہوں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت مدینہ سے باہر دورہ کر رہے تھے۔ اس دوران نیند کا غلبہ ہوا، ایک درخت کے نیچے کچھ بچھائے بغیر لیٹ گئے اور پھر سو گئے۔ اتفاق سے کیسے روم کا سفیر آ پہنچا اور پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گیا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، میرا آقا ظلم کرتا ہے، اس لیے ڈر کے مارے پہرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر اے عمر، تم نے عدل و انصاف کیا، اس لیے اطمینان سے سو رہے ہو، تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں میں متعدد نئے شہر آباد کیے، ان کے نقشے خود اپنی نگرانی میں تیار کروائے، فوجیوں کی چھاونیاں قائم کرائیں اور ان میں زندگی کی تمام سہولتوں کا بندوبست فرمایا۔ 15 ہجری میں خلافت فاروقی کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ امیر المؤمنین بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی کنجیاں حاصل کرنے کے لیے خود وہاں تشریف لے گئے۔ اس موقع پر آپ نے یہ تاریخی کلمات ارشاد فرمائے، لا الہ الا اللہ
ہم ایسی قوم تھے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت چاہی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ واپس پہنچ کر خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے انہیں 2 یا 3 مرتبہ ٹھونگ ماری۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے امیر المومنین، آپ کو ایک اجمی آدمی قتل کرے گا۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور بتایا کہ عنقریب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور وفات بالکل قریب ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ یوسف پڑھنا شروع کی، کیونکہ سورہ یوسف کی تلاوت آپ کو بہت محبوب تھی۔ جب آپ اللہ کے اس ارشاد مبارک پر پہنچے اور اس سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بوجہ رنج و غم سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، تو خود بھی روئے اور تمام نمازیوں کو بھی رولا دیا، یہاں تک کہ آخری صف سے بھی رونے کی وجہ سے ہچکی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے۔ اسی دوران آپ کی گھات میں لگا ہوا بدبخت ابو لولو مجوسی زہریلا خنجر لے کر آگے بڑھا۔ اس نے آپ کے بدن پر 3 کاری زخم لگائے۔ زخم کھا کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے گر پڑے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اور نماز کی تکمیل کے لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے اپنی جگہ پر کھینچ لیا۔ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی قرات شروع ہوئی تو لوگ یکدم سہم گئے۔ وہ گھبرا اٹھے کہ آخر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی آواز کو کیا ہوا؟ خلیفۃ المسلمین کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ امت کا نگہبان کہاں ہے؟ انصاف کا علمبردار کیوں چپ ہو گیا؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سکرات الموت کے عالم میں ہیں اور پوچھ رہے ہیں مجھے قتل کس نے کیا؟ حاضرین جواب دیتے ہیں کہ ابو لولو مجوسی نے۔ فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے ایسے آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا جس نے اللہ کے آگے کبھی ایک بھی سجدہ نہ کیا۔ لوگ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے تو انہوں نے خاندان کے بچوں کو بلایا۔ وہ روتے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو بوسہ دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ پھر لوگوں نے آپ کی خدمت میں شربت پیش کیا تو شربت پیٹ کے زخم کے ذریعے نکل گیا۔ پھر لوگوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دودھ نوش فرمایا تو وہ بھی پیٹ کے زخم کے راستے نکل گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔ اس دوران میں امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو دیکھ کر فرماتے ہیں اپنا ازار اوپر اٹھا لو، یعنی پاجامہ، کیونکہ اس میں تمہارے پروردگار کا تقوی اور تمہارے کپڑے کی پاکیزگی ہے۔ نوجوان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی نصیحت سنتا ہے، آپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور غم کے آنسو بہاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اے کاش میرا حساب کتاب پورا ہو جائے اور میں نجات پا جاؤں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا مجھے کہاں دفنایا جائے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفن کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں خود کو پاک صاف نہیں بتاتا، میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد ہوں۔ تم لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جاؤ اور اس سلسلے میں اجازت طلب کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اجازت طلب کی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن اللہ کی قسم
میں عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے اپنی ذات پر ترجیح دوں گی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو بے حد مسرور ہوئے، مگر فرمایا میرے فوت ہو جانے کے بعد میری میت کو اٹھا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے جانا اور ایک بار پھر اجازت طلب کرنا۔ بہت ممکن ہے کہ انہوں نے میرے لحاظ کی وجہ سے میری زندگی میں ہاں کر دی ہو۔ اگر وہ میری وفات کے بعد بھی خوشی سے اجازت عطا کریں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ وفات کے بعد ایک بار پھر ام المومنین سے اجازت طلب کی گئی۔ انہوں نے برضا و رغبت اجازت عطا کی اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیے گئے۔ یوں قیامت تک کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دشمنوں اور حاسدین کے لیے ناکامی اور نامرادی کا اعلان کر دیا گیا۔ اب دشمنان عمر رضی اللہ عنہ سوائے پیچ و تاب کھانے اور حسد کی آگ میں جلنے کے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام اور ملت اسلامیہ کی طرف سے زیادہ اور بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آمین۔